الحمد لله الملك المعبود المتفضل على عباده بالكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي غمر بإحسانه وفضله جميع الوجود. وأشهد أن محمدًا عبده الداعي إلى دار النعيم والخلود. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه القائمين بحق العباد والمعبود وسلم تسلیما مزیدا. اما بعد، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس مجلس کی 20ویں نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. اس نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے، آپ ناظرین کے سامنے باقی ماندہ وہ چند امور پر روشنی ڈالیں گے جو اصل توحید یا کمال توحید کے منافی امور میں سے ہیں. حضرات گرامی، توحید کمال توحید کے منافی امور میں سے مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے کسی نام سے اپنے آپ کو موسوم کرنا بھی ہے جو نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جیسے اللہ، خلاق، رب العالمین، علام الغیوب وغیرہ. انہی اسماء میں سے الحکم بھی ہے. اگر کسی نے اپنا نام یا کسی اور کا نام حکم رکھا تو یہ حرام ہے اور کمال توحید کے منافی ہیں. حدیث ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ اس نے اپنی کنیت ابو الحکم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم فلما تکنی ابا الحکم. فقال ان قومی اذا اختلفوا في شيء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین. الحدیث. حکم، فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے. لہذا تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھا یا کیوں منتخب کیا؟ میں نے عرض کیا، میری قوم میں سے جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ جھگڑا میرے پاس لاتے ہیں تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، اس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کیسی اچھی بات ہے. پھر فرمایا: تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے کہا: شریح، مسلم اور عبداللہ ہے. آپ نے دریافت فرمایا: ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے بتایا: شریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ابو شریح ہو، یعنی آج سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے کسی آسماء کے ذریعے اپنے آپ یا کسی اور کو موسوم کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے کنیت رکھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے. السلام علی اللہ کہنا بھی کمال توحید کے منافی امور میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اور ان کے دعائیہ کلمات کا محتاج نہیں. لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ السلام علی اللہ وغیرہ الفاظ نہ کہے جائیں، کیونکہ اس سے بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے اس قسم کی دعاؤں اور کلمات کے محتاج ہیں. اس قسم کے کلمات توحید کے منافی ہیں اور ان سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے. اس لیے ایسے الفاظ سے احتراز کرنا ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم السلام علی اللہ من عبادی، السلام علی اللہ من عبادی، السلام علی فلان و فلان، اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، فلاں شخص پر بھی سلام ہو کہتے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. السلام علی اللہ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تو خود السلام، سلامتی عطا کرنے والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے لیے بطور کلمہ تحسین یہ جملہ کہا کرتے تھے. ان کا قصد و ارادہ اگرچہ درست تھا، لیکن اس کلمہ تحسین کے الفاظ چونکہ ذات باری تعالیٰ کے شایع نشان نہیں تھے بلکہ ان میں سوء ادبی تھی جو کہ اللہ عز و جل کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کے منافی ہے،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور ایسا کلمہ کہنے کو حرام قرار دیا۔ قسموں کی حفاظت نہ کرنا بھی کمال توحید کے منافی امور میں سے ہے۔ بہت زیادہ قسمیں اٹھانا توحید کے خلاف ہے۔ جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ اور راسخ ہو وہ قسم اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتا۔ لوگوں قسم اگرچہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاہم مستحب یہ ہے کہ موحد آدمی اپنی زبان اور دل کو قسم کی کثرت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورہ المائدہ آیت نمبر 89، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب قسم اٹھاؤ تو اس سے پورا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للکسب، قسم اشیاء کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اشیمۃ زان وعائل مستکبر ورجل جعل اللہ بضاعتہ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، معجم الکبیر للطبرانی، اور روایت صحیح ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا متکبر فقیر، تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم سے ہی خریدتا ہے اور اس کی قسم سے ہی بیچتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کے وقت بجا اللہ کی قسم اٹھاتے رہنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی برائی سے بچائے، آمین۔ نیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، رواہ البخاری۔ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لی جائے گی، یعنی وہ لوگ گواہی اور قسم کے بارے میں از حد غیر محتاط ہوں گے اور وہ آنن فانن بغیر سوچے سمجھے قسم اور گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ کمال توحید یا اصل توحید کے منافی امور میں سے یہ چیزیں بھی ہیں تکبر، بے شک متکبر اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ عزت، بلا شبہ عزت و غلبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کا دعویٰ کرنے والا عظمت یعنی اظہار الہی کو چھیننا چاہتا ہے۔ اسی طرح امر الہی کے بارے میں شک کرنا، رحمت الہی سے مایوس ہونا، یہ سب کے سب یا تو اصل توحید کے منافی ہیں یا کمال توحید کے منافی ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ عزت و کبریائی کسی شخص کے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے تو یہ اصل توحید کے منافی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، جیسے خوارج کا عقیدہ ہے کہ گنہگار کافر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر گنہگار بلا توبہ مر جائے تو مطلقاً جنت میں نہیں جائے گا، یا اللہ اور رسول کے کلام میں شک کیا جائے یا وقوع قیامت کے بارے میں شک کیا جائے، یہ سب کے سب اصل توحید کے منافی ہیں، اور اس کے برخلاف سب کے سب کمال توحید کے منافی ہیں۔ جیسا کہ حدیث فضالہ بن عبید میں چاروں قسم کے لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تسأل عنہم رجل نازع اللہ عز وجل رداءہ فإن رداءہ الکبریاء وإزارہ العزہ ورجل شک فی امر اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ تین لوگوں کے بارے میں نہ پوچھو، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی چادر یعنی اس کی کبریائی اور اظہار یعنی اس کی عظمت کا مقابلہ کیا، اور وہ شخص
جس نے امر الہی کے بارے میں شک کیا اور وہ شخص جو رحمت الہی سے مایوس ہو گیا۔ حسب و نسب اور خاندانی فضیلت و شرف پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب اور خاندان میں عیب نکالنا اور طعن زنی کرنا، ستاروں کے اثر سے بارش ہونے کا، بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، نوحہ کرنا اور بیماری کا بذات خود متعدی ہونے کا عقیدہ رکھنا، مذکورہ چاروں کام کمال توحید کے منافی امور میں سے ہیں۔ اس کی دلیل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے۔ پہلا، حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا۔ دوسرا، دوسروں کے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا اور طعن زنی کرنا۔ تیسرا، ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔ چوتھا، نوحہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے لا عدو ولا طیارۃ ولا ہام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ غیر معروف نسب و خاندان کا دعویٰ کرنا یا اپنے نسب کا انکار کرنا یا کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرنا جس کا وہ مالک ہی نہ ہو، یہ سب کے سب کمال توحید یا اصل توحید کے منافی امور میں سے ہیں۔ جس نے کسی ایسے نسب و خاندان کا دعویٰ کیا جو غیر معروف ہو، یا جس کسی نے اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی، یا جس کسی نے اپنی نسبت اپنے مولا کو چھوڑ کر غیر مولا کی طرف کی، اگر اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر گردانا جائے گا، اور یہ کفر اکبر ہوگا جو کہ اصل توحید کے منافی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ کر نہیں کیا تو کفر اصغر ہوگا جو کہ کمال توحید کے منافی ہے۔ سعد اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم فالجنۃ علیہ حرام، رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے ہوئے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی تو اس شخص پر جنت حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا کسی نے اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کی، ان پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی۔ ابو داؤد روایت صحیح ہے۔ جس نے اپنا نسب اور خاندان کمزور ہونے کی وجہ سے کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اگر حلال سمجھ کر کیا تو یہ کفر اکبر اور اصل توحید کے منافی ہوگا، اور اگر حرام سمجھ کر کیا تو کفر اصغر اور کمال توحید کے منافی ہوگا۔ جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کفر باللہ تبرؤ من نسب وان دق، اپنا خاندان و نسب کمزور ہونے کے ناطے اس سے انکار کرنا کفر الہی ہے، رواہ البزار، اور روایت حسن ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرے جس کا وہ مالک ہی نہ ہو۔ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، رواہ ابن ماجہ، روایت صحیح ہے۔ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ مالک ہی نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مذکورہ چیزوں سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے توحید اور کمال توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔